السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 18 آیت نمبر 19 20 21 22 آیت نمبر 19 سے لے کر کے 22 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی دو فریق، جن میں سے پہلا فریق مسلمانوں کا، توحید پرستوں کا ہے، اور دوسرا فریق جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس میں خاص طور سے یہودیوں کا، مجوسیوں کا، صابیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکوں کا ذکر ہوا۔ یعنی یہودی، صابی، عیسائی، مجوسی، مشرکین، اور مشرکین میں جتنے طبقے کے لوگ ہیں، چاہے وہ جس زمانے میں رہے ہوں، جس طبقے کے رہے ہوں، یہ تمام کے تمام ملا کر کے دوسرا فریق ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یعنی ان کے جھگڑے کی جو اصل وجہ ہے وہ رب کی ذات اور صفات، ان لوگوں نے رب کی ذات اور صفات کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ابھی رب کی ذات کیا ہے؟ اکیلے تنہا عبادت کے لائق ہے نا۔ توحید پرستوں نے بالکل اس کو اسی طرح سے مانا جیسا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے اس چیز کو بیان کیا۔ توحید پرستوں نے اس چیز کو قبول کیا۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا فریق ہے، جو یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، صابیوں کا ہے، مجوسیوں کا ہے، مشرکوں کا ہے، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو اس طرح سے نہیں مانا۔ تو اللہ نے فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یعنی توحید پرستوں نے، جو پہلا فریق ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بالکل اسی طرح سے تسلیم کیا جیسا اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروپ ہے، یہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو توحید پرستوں کی جماعت ہے، ان کے مقابلے میں یہ لوگ آپس میں گٹھ جوڑ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ جو مد مقابل بنتے ہیں، صرف بحث کرنے کے لیے نہیں بلکہ میدانی جہاد میں بھی آتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اور آیت کریمہ کا جو ایک ٹکڑا ہے، یہ ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، حدیث نمبر 4744 نمبر کی روایت ہے۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے چاروں زانوں کو طے کر کے اللہ کے سامنے بیٹھوں گا اور اپنا مقدمہ پیش کروں گا۔ مقدمہ کیا پیش کروں گا؟ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ جو آیت کریمہ ہے، جو دو گروپ کا ذکر ہے، یہ وہ دو گروپ ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے مبازرت کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ مسلمانوں کی طرف سے کون نکلے؟ حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ تین صحابہ مسلمانوں کی طرف سے نکلے مبازرت کرنے کے لیے۔ کافروں کی طرف سے کون نکلے؟ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ تین آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر بہت مختصر بات بیان کی گئی ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے حدیثوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے وہ اس طرح سے کہ وہ لشکر جو جنگ بدر میں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑا، اصل میں وہ لڑائی کے لیے نہیں نکلا تھا، ایک قافلے کو بچانے کے لیے وہ لوگ نکلے تھے۔ لیکن جب لشکر کفار کو یہ پتا چلا کہ جس قافلے کو ہم لوگ بچانے کے لیے نکلے تھے وہ قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا، تو مشرکین کے لشکر میں سے بعض جو سرداران قریش تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ ہم لوگ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ مقصد تو حل ہو گیا، اب جو ہے لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چل پڑتے ہیں۔ یہ جو رائے رکھنے والے جو سنجیدہ طبقے کے لوگ تھے، اس میں عتبہ بن ربیعہ بھی تھا اور حکیم بن حزام،
حکیم بن حزام بعد میں صحابی بن گئے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام قبول کیے، بعد میں بہت جلیل القدر صحابی بنے، لیکن ابھی کفار و مشرکین میں تھے. تو دونوں نے مل کر کے یہ طے کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، جنگ نہیں کریں گے. حکیم بن حزام جو بعد میں صحابی ہوئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، جو جنگ ہوئی ہے نا اس کی ایک اصل وجہ تھی، ایک حضرمی قبیلہ کا ایک آدمی وادی نخلا کے واقعہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، اور اس لشکر میں حضرمی قبیلہ کے بھی لوگ تھے. تو حکیم بن حزام نے عتبہ بن ربیعہ کو کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، وہ جو مرا ہے اپنی طرف سے تم دیت دے دو تاکہ دیت کا مسئلہ حل ہو جائے اور کوئی بات نہیں اٹھے. عتبہ بن ربیعہ کو یہ بات بہت اچھی لگی. دونوں مل کر کے ابو جہل کے پاس آئے، جو کفار و مشرکین کا صرف سردار نہیں تھا، بڑا ہی متکبر، انتہائی گھمنڈی، بہت ہی مشتعل مزاج اور بڑا ہی شرکش سردار تھا. جب اس کے پاس پہنچ کر کے ان لوگوں نے اپنی تجویز پیش کی تو ہتھے سے اکھڑ گیا ابو جہل. کہا کہ عتبہ تم اس لیے لڑائی سے بھاگنا چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، تم بزدلی دکھلا رہے ہو. عتبہ بن ربیعہ کو بھی جوش آ گیا، یہ بزدلی کا تانا وہ برداشت نہیں کر سکا. کہا کہ کل دیکھ لیں گے کہ کون بزدل ہے، اور اس کے بعد بات یہیں پر ختم ہو گئی. دوسری طرف ابو جہل نے یہ کیا کہ حضرمی جو قبیلہ ہے جس کے ایک فرد کو مارا تھا اس کو اور زیادہ جا کے بھڑکا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پورے لشکر کے اندر عمومی جنگ کی فضا بن گئی. نیکسٹ ڈے ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، دوسری طرف کفار مشرکین کا لشکر ہے. تو کفار مشرکین کے لشکر میں جو سب سے پہلے 3 آدمی نکلا، یہی عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ. یہ تینوں باہر نکلتے ہیں، سب سے باہر نکلتے ہیں لڑنے کے لیے، اور نعرہ لگاتا ہے تینوں کا تینوں مل کر کے، حل من مبارزن، کوئی مقابلہ کے لیے ہے، آئے ہمارے سامنے. جب اس نے نعرہ لگایا تو مسلمانوں کے سب سے 3 انصاری صحابہ نکلتے ہیں. اب تینوں انصاری صحابہ نکلتے ہیں اور یہ لوگ قریش کے ہیں. ذات برادری کی بات ہے، ہماری ذات، یہ تینوں قریش کے ہیں. دیکھتے ہیں انصاری کو تو کہتے ہیں آپ لوگ کون ہیں بھائی؟ ہم آپ لوگ کو نہیں پہچانتے، آپ لوگ کس قوم سے ہیں؟ کہا کہ ہم لوگ انصار میں سے ہیں، ہم لوگ مدینے کے ہیں. کہا کہ آپ لوگ جائیے، آپ لوگوں سے نہیں لڑنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر کے چیخ کر کے بولتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ ہم ان کسانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جو ہمارے ہمسر ہیں جو قریشی ان کو بھیجو. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ابھی اسلام قبول کیا تھا وہ نکلنے کی کوشش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کے تینوں نکلے جو مکہ کے تھے. تینوں کے تینوں نکلے اور تینوں کے تینوں سامنے کھڑے ہوئے. اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی. حمزہ رضی اللہ عنہ نے فوراً عتبہ کو اس کا کام تمام کیا. علی رضی اللہ عنہ نے بھی فوراً شیبہ کا کام تمام کیا. لیکن عبیدہ بن حارث اور ولید بن عتبہ کے بیچ میں جو جنگ ہوئی وہ تھوڑا خطرناک رخ اختیار کر لیا. دونوں کی طرف سے جو وار چلا، دونوں پہ وار پڑا، اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے دونوں ٹانگ کٹ گئے اور وہیں پر گر گئے. علی اور حمزہ رضی اللہ عنہما دونوں آگے بڑھتے ہیں اور ولید بن عتبہ کو پہلے ختم کرتے ہیں، اور پھر یہ ان کا جو دم نکلنے والا ہے اٹھا کر کے لے کر کے آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. بالکل اب تب کی عالم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یقیناً تم کو جنت ملے گی. ان کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہ کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ میں نے اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دیا. تو یہی وہ 2 گروپ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں بتلا دیا کہ جو توحید پرست ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نوازے گا. لیکن اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، جو دوسرا فریق کفر کرنے والا ہے، پہلا فریق مسلمانوں کا، توحید پرستوں کا، دوسرا فریق جو کفر کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. یعنی جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو ان کا جو کپڑا ہوگا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تانبا کا ہوگا، تانبا کا. آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تانبے کا کپڑا ہوگا.
کیوں تانبے کا کپڑا ہوگا؟ کیونکہ تانبا جو ہوتا ہے وہ آگ پر فوراً گرم ہوتا ہے اور انتہائی بالکل اتنا سخت گرم ہوتا ہے کہ پورے جسم میں جا کر کے سڑ جاتا ہے. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایسا کپڑا ہوگا جو آتش گیر مادے کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 میں کہا ہے وَسَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کا جو کپڑا ہوگا وہ گندھک کا ہوگا. گندھک جانتے ہیں نا، جیسے ہی آگ اس پر لگتا ہے فوراً لپٹ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان میں جو کفار و مشرکین ہوں گے ان کا انجام قیامت کے دن جہنم میں یہ ہوگا کہ ان کے لیے آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا. اور آگے کہا یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی انڈیلا جائے گا. کیا انڈیلا جائے گا؟ گرم پانی انڈیلا جائے گا. آگے مزید فرمایا یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جو پانی انڈیلا جائے گا اس سے ان کے چمڑے بھی جل جائیں گے، گل جائیں گے، اور ان کے پیٹ کے اندر جو ان کی اتڑیاں اور پیٹ کے اندر جو چمڑے ہوں گے وہ بھی جل جائیں گے، گل جائیں گے. کیسے؟ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر کہا ہے کہ جو فرشتے ان کے اوپر مامور ہوں گے ان کو سزا دینے کے لیے، ان کفار و مشرکین کو جہنم کے اندر جو سزا دینے کے لیے جو مامور ہوں گے، وہ گرم پانی، چونکہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس کو اٹھا نہیں پائیں گے فرشتے، تو چمٹے سے اٹھا کر کے لائیں گے، لا کر کے اس جہنمی کافر و مشرک کے منہ کے پاس لے کے جائیں گے. آج تو بڑے دندناتے پھر رہے ہیں، بے شمار ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں کافر و مشرک، لیکن یہ انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بتلایا ہے. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بتلائی ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ گرم پانی کو لا کر کے اس کے منہ کے پاس جب لے جائیں گے تو گرم پانی دیکھ کر کے پینے کی چاہت نہیں ہوگی تو نفرت سے منہ موڑیں گے. تو فرشتے کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اس ہتھوڑے سے اس کے سر پہ ماریں گے، یہ کھوپڑا کھل جائے گا، ایسے اندر سے دماغ دکھے گا، اس کے اندر گرم پانی کو ڈالیں گے. وہ جو گرم پانی اندر سے جائے گا، باہر کے بھی چمڑے جل کے جائیں گے، گل جائیں گے، اندر کی بھی انتڑیاں جل جائیں گی اور گل جائیں گی، اور چیخ و پکار مچائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے آگے مزید فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کا ہنٹر ہوگا، ہتھوڑا ہوگا، لوہے کا ہنٹر اور ہتھوڑا. مزید کہا ہے کہ جو لوہے کا جو ہتھوڑا ہوگا اس سے ان کے جسموں پر جب وار کریں گے، ایک ایک علم جو ٹوٹے گا تو موت موت چلائیں گے، لیکن موت وہاں نہیں ملنے والی. موت موت چلائیں گے لیکن موت وہاں نہیں ملنے والی ہے. اللہ نے فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب ان کے اوپر عذاب کے لے کو تیز کیا جائے گا، عذاب کی چکی کو تیز کیا جائے گا، تو غم سے، رنج سے، تکلیف سے وہ جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب جب وہ جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، لوہے کے ہنٹر سے ان کو مارا جائے گا اور کہا جائے کہ جاؤ. آگے اللہ نے فرمایا وذوقوا عذاب الحریق، یہ کھولتے ہوئے دہکتے ہوئے عذاب کا مزہ تم چکھ لو. تو یہ کفار مشرکین کے حال اور احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. آگے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی باتیں بیان کی ہے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.